قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ محمد ابن عربی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ نہیں کہ آپ ایک اعلیٰ کتاب دے گئے. اصل کارنامہ یہ ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین پر لاکھوں قرآن چلتے پھرتے تھے. جو چل پھر رہے تھے نا انسان، وہ قرآن بن گئے تھے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن کے ساتھ میں ڈالتے. وہی بات بولتے تھے جو اللہ کو پسند، وہی کام کرتے، قرآن چلتے تھے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ایک سے بکریاں چرا رہی، یہ اس کے پاس گیا. اندازہ کرنا چاہا کہ حبیب رب العالمین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب برپا. اس سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بکری دے دو، ان بکریوں میں سے ہم ذبح کر کے کھا لیں. اب اس نے کہا حضور میں غلام، یہ بکریاں آقا کی ہیں، میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے سکتا. حضرت عبداللہ نے امتحان کی خاطر کہا کہ تم یار آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا. اب یہ بات کوئی ناممکن بھی نہیں تھی، وہ کہہ دیتا بھیڑیا لے گیا، مالک مان جاتا. مگر اس غلام نے یہ کہا کہ حضرت میں مالک سے کہوں گا تو مجھ پر اعتماد کرنا، تو مان جائے گا. مگر جب قیامت کا دن ہوگا میں بھی آؤں گا، وہ بکری بھی آئے گی، آپ بھی آئیں گے. اگر پوچھا جائے گا کہ وہ بھیڑیا کہاں جو لے گیا، میرے پلے کوئی جواب ہے، وہ جواب آپ مجھے بتائیے. ایک ان پڑھ جو بدو تھا نا وہ کہہ رہا تھا. اور جب حضرت عبداللہ نے کہا کہ اچھا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. رمضان شریف نہیں تھا کہ فرض روزے تھے. اس نے کہا حضور میں نے تو روزہ رکھا ہوا. انہوں نے کہا اس جھلستی لو میں اور اس گرمی میں تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا. اس نے کہا جب میں نے قرآن میں یہ سنا اور پڑھا کہ اللہ اس نے کہے گا کلو وشربو ہنیئا بما سلفتم فی الایام الخالیہ، کہ جو گزرے ہوئے دن نا تمہارے دنیا میں، اس میں جو نیکیاں کر کر کے تم نے پیشگی بھیجی تھی، آج اس کے شرح میں کھاؤ پیو مزے کرو. یہ کہے گا کہ اللہ کے گزرے ہوئے ایام میں جو تم نیکیاں بھیجتے رہے. اس لیے حضرت ہم جیسے کوئی بھیجیں گے پھر ہی جائے. اندازہ کریں ہم تو خالی کھلی بات کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں مولوی اور مٹھائیاں وغیرہ، درود شریف پڑھو سلام پڑھو. مزہ تو اس وقت حضرت عبداللہ کو درود شریف پڑھنے میں آیا جب انہوں نے سنا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کروڑوں درود و سلام آپ پر. کہ ایسے بدو یہ جاہل ڈاکو اور چور کہ کہتا اگر میں اگر روزہ نہ رکھوں اگلی دنیا میں کیا ملے گا، نفلی روزہ، اور اگر میں بکری دے دوں تو قیامت کو کیا جواب دوں. کہا آپ پر کروڑوں سلام ہیں جنہوں نے جانوروں سے بدتر لوگوں کو انسان بنا دیا. تو آپ چونکہ شفا سے متعلقہ لوگ ہیں، علاج معالجہ آپ کا منصب ہے، اس لیے میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماریاں ظاہر بہت تکلیف دیتی، ان کا علاج بھی نیکی ہے. آپ خلق خدا کے ساتھ احسان کرتے. حضور نے فرمایا طبیب نہ اپنے آپ کو کہا کرو طبیب تو اللہ، تم رفیق کہا کرو. رفیق تم دوست ہو، ساتھی ہو، رفیق بنو. مریض آ گیا بھائی رفیق بن کر اس کا ساتھ دو کہ ایک ساتھی ہے، یہ بیچارہ لاچار ہے. یہ تو نہ ہو کہ آ گیا اور آپ نے سمجھا بس ایک سامنے مل گئی ہے، اب اس کو ہم لوٹ لیں اور اس کی کھال اتار لیں اور بڑے پھریں کہ ہم معالج ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے. کیا علاج کرتے؟ آپ مہذب ڈاکو ہو گیا اور کیا ہوگا. بجائے اس کے آپ یہ روحانی ٹیپ جو ہے حکمت یونانیہ را خاندائی حکمت روحانیہ رحم. آپ نے یونانیوں کی ٹیپ وہی ترقی کر گئی نا، پھر میڈیسن بن گئی. اب بھی لوگ یونانی ٹیپ پڑھتے کہتے ہیں یونانیوں کی حکمت پڑھتے ہو حکمت روحانیہ رحم. تو روحانی لوگوں کی حکمت بھی جو ہے اولیاء اللہ کی، علماء امت کی، قرآن و حدیث، اس کو بھی پڑھیں. یقین جانیں آپ کی دنیا بھی سنورے گی. ورنہ وہ بابے والی بات ہوگی کہ تم تو روتے ہو کہ میں نے یہ علم سرفناو نہیں پڑھے، تیری آدھی عمر گئی، تمہاری تو اب ساری گئی. جو تیرنا سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھا، مارے گا. تو قرآن و سنت نہیں سیکھیں گے کچھ نہیں، آپ کی عمر ضائع جائے گی، برباد جائے گی. اور آپ تو دن رات ہسپتالوں میں لوگوں کو مرتے دیکھ. ابھی میں نے کل بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، بڑے اپنے قریب اور دوست جو تھے، ایک بھتیجا تہجد کے لیے اٹھا، اٹیک ہوا، مر گیا. بڑا نیک تھا یہ تو. ایک میاں صاحب ہمارے متولی تھے، وہ صبح چلتے بنے. اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی جو ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر، کیا پتہ آپ کو ڈگری ملے گی یا اسی طرح مر جائیں. تو یہ بھی پڑھیں، کوشش کریں خلق خدا کی بھلائی کی. مگر خدا کے لیے نا جو زندگی یہ مستعار ہے نا، چند دن کے لیے یہ ملی، اس میں کچھ کر لیں جو بعد میں کام آئے. یہ بیالوجی وغیرہ پڑھتے ہیں جرثومے سے یہ پیدا. میں کہتا ہوں یار بات وہ ہے جو شاعر نے کہی
خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا. اس فضول سوال پر میں کیوں عمر ضائع کروں کہ میں کس طرح بن گیا. بتاؤ بنا کیوں ہے, کس نے